دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے۔ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ اے پی ایس حادثے سے 1 سال پہلے ایک نوجوان کو اٹھایا گیا، 1 سال پہلے اداروں کی کسٹڈی میں تھا، اور اس جرم کی پاداش میں ان کو پھانسی دی گئی اور لٹکا دیا گیا۔ کون سا انصاف ہے ہمارے اس ملک میں؟ کس انصاف کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کب سے شروع ہوئی، کب سے ہم سفر کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، یہاں دہشت گردی ختم کب ہوئی ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آج ایک نئی لہر آ گئی ہے، اس کے دہشت گردی ختم کب ہوئی ہے؟ اس کا سلسلہ کب ٹوٹا ہے؟ ہم اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتے۔ میرے ملک کا ایک معزز شہری میرا مہمان تھا، میرے گھر سے نکلا، میرے گاؤں سے اسلام آباد کے لیے، گھر کے دروازے پر ان کو اطلاع دی گئی کہ روڈ جو ہے دہشت گردوں کے قبضے میں ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ اور یہ 5 بجے کا ٹائم تھا، عصر کا، 2 دن کی بات ہے۔ کہاں ہے آپ کا رٹ؟ کہاں ہے آپ کی حکومت؟ باجوڑ میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ اور پھر ہم پبلک کو آگے کرتے ہیں، قبیلے کو کہتے ہیں آپ بات چیت کریں۔ بابا ان کے پاس اسلحہ ہے، میں غیر مسلح ہوں۔ تمام قبائل کو آپ نے غیر مسلح کر دیا ہے۔ ان کے پاس اپنے تحفظ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ مسلح لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں۔ فوج کیوں مذاکرات نہیں کرے گی؟ لا انفورسمنٹ ادارے کیوں مذاکرات نہیں کرے گی؟ پھر عوام کو آپ ان کے مقابلے میں لے آتے ہیں، پھر عوام کی بات نہیں مانی۔ کہاں مانتے ہیں وہ؟ لہذا اسٹریٹجی بناؤ، کوئی سلیقے سے بناؤ، کوئی طریقے سے بناؤ، اور اس پر ایک باقاعدہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلاؤ، مشورہ کرو کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ اس قانون سازی سے تو میں اللہ کے 99 ناموں کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ اس قانون سازی سے ایک ناخن برابر کوئی فائدہ نہیں۔ کرتے جاؤ قانون سازی، کرتے جاؤ قانون سازیاں، اور کرتے جاؤ قانون سازیاں۔ اس پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی قانون سازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک قانون بنتا ہے، دباؤ آتا ہے، آپ اس میں ترمیم کرتے ہیں،
آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی، اس کے بعد پتہ نہیں پھر کون کون سے راستوں سے آپ نئے قانون سازی کے ساتھ وہی کچھ چیزیں لاتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر ہمارے اوپر آپ نے جبر مسلط کرنا ہے اور آپ نے جبر کا نمائندہ بننا ہے، آپ نے جمہور کا نمائندہ نہیں بننا، تو پھر آپ ٹھیک ہے فیصلے صحیح کر رہے ہیں۔ ٹھیک کھولیں۔ موسیٰ جی یہ کہیں سے کرائی جا رہے کسی دباؤ کے تحت پارلیمنٹ چل رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کو دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ سپریم ہے، اس کے سپریمیسی کو ہمیں ثابت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ جو صورت اب کیا یہ پلان نیشنل ایکشن پلان کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان آپ اس کے متن کو پڑھیں، اوپن اجلاس میں شاید میں بات کروں تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصانات ہوں گے۔ جتنا امتیازی قانون وہ پلان کے صورت میں بنایا گیا ہے وہ قانون بھی نہیں ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہے، آپس کی بات ہے۔ ہم نے سرکاری طور پر ایگزیکٹو کے طور پر اس کو اپروو کیا ہے، اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو میثاق جمہوریت بھی اپروو ہوا ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نیشنل ایکشن پلان ایک امتیازی قانون ہے۔ میں نے اجلاس کے دوران اس وقت بھی جب یہ پاس کیا جا رہا تھا، اس لمحے بھی میں نے اس کو مسترد کیا تھا، میں آج بھی فلور آف دی ہاؤس پر اس کو مسترد کرتا ہوں۔ لائے ریاست جو طاقت لائے ہمارے خلاف، ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ناجائز قانون، امتیازی قانون کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج پھر آپ ہم پر ایک مارشل لا مسلط کر رہے ہیں، آپ پھر ایک بار ہم پر ایک جبر مسلط کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟